السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج یہاں پر سوکھ پوری میں ہیں تو اپنے کچھ بھائیوں سے اسلامک سوال کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سوال رہے گا کہ مدینۃ المنورہ میں یہودیوں کے کتنے قبائل تھے۔ ہم پوچھتے ہیں اپنے بھائی سے یہودیوں کے مدینہ میں کتنے قبائل تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ آئے تھے؟ 3 تھے، 3 قبیلے تھے۔ ہمارے بھائی نے صحیح جواب دیا ہے۔ اور آگے ہم ان سے پوچھتے ہیں، آصف بھائی ہے کہ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبائل تھے، ان میں سے 2 کا نام بتاؤ۔ یہ بھائی بتائیں گے کہ مدینہ کے اندر جو یہود کے 3 قبائل تھے ان تینوں قبائل کے نام بتائیے آپ۔ سب سے پہلے ہے ابو نذیر، بنو نذیر، بنو قینقاع، ہاں، اور ایک اور ہے بنو بطیس کون کا، ایک اور ہے ہاں بنو قریظہ۔ بنو قریظہ۔ اب یہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پوچھ لیتے ہیں ہم کہ جنگ بدر کون سے سن میں ہوئی اور کس مہینے میں ہوئی؟ رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ اچھا، سن کون سی تھی؟ 2 ہجری یا عیسوی؟ ہجری، سن 2 ہجری میں۔ اور یہ اور بتا دو کہ جنگ بدر میں مسلمان کتنے شہید ہوئے تھے؟ اچھا، کفار کے کتنے شہید ہوئے تھے؟ کتنے مسلمان شریک تھے جنگ بدر میں؟ 313 314 یہ آپ نے سنا بھی؟ 313۔ ان میں سے کتنے شہید ہوئے تھے مسلمان؟ اب اپنے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بنو قینقاع کو مدینۃ المنورہ سے کس سن میں جلا وطن کیا گیا تھا؟ سن 2 ہجری میں شوال کے مہینے میں جلا وطن کیا گیا تھا۔ اچھا، وجہ کیا تھی اس کو جلا وطن کرنے کی جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے معاہدہ بھی تھا؟ اس کی یہ وجہ تھی، انہوں نے کسی مسلم عورت کو چھیڑ خانی کر لیا تھا، اور چھیڑ خانی ہونے کے بعد میں معاملہ بڑھ گیا، اس وجہ سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ کن کو کیا گیا تھا؟ ابو بنو قینقاع کو۔ یہ بنو قینقاع کون تھا؟ یہ یہودی تھے۔ یہودیوں، یعنی ہمارے بھائی ناصف نے صحیح بتایا ہے کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبائل تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ آئے، ایک بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ تو اللہ کے نبی نے ان سب سے معاہدہ کر لیا تھا کہ بھئی ہم سب یہاں رہیں گے، ہم اگر باہری کوئی دشمن آتا ہے تو ہم سب اس کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ تو بنو قینقاع جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ سے نکل کر جنگ بدر جو واقع ہوئی تھی، باہر واقع ہوئی تھی، تو وہ اچانک معاملہ ہوا تھا، تو اس میں کوئی نہیں پہنچا، تو اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ لیکن مسلمان جنگ بدر کو جب جیت گئے تو یہودیوں نے، جو یہودی تھے بنو قینقاع، یہ مالدار تھے، اور یہ کیا تھے؟ مالدار بھی تھے۔ یہ کام ان کا یہ تھا، یہ سنار کا کام کرتے تھے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں سنار بہت زیادہ ہیں، جس طریقے سے بڑھیا یہاں سنار ہے، تو اسی طریقے سے مدینہ کے یہودی جو بنو قینقاع یہ سنار کا کام کیا کرتے تھے۔ تو ان کو اپنی طاقت پہ بھی گھمنڈ تھا، ان کو پیسوں پر بھی بہت زیادہ گھمنڈ تھا، اس کے علاوہ بہت سارے۔ تو انہوں نے مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے کہا کہ بھائی یہ تو جو تم نے لڑائی کی ہے یہ تو کمزور لوگ تھے، اگر تمہارا کبھی ہم سے پالا پڑ گیا تو آپ کو ریٹ معلوم ہو جائے گا کہ دال کا بھاؤ کیا ہے، آٹا کا بھاؤ کیا ہے۔ یعنی یہ گھمنڈی الفاظ تھے اور یہ جنگ کی دعوت دے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہرحال کوئی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے دیا، ان سے کچھ نہیں کہا۔ بعد میں انہوں نے ایک عورت کو چھیڑا، اور عورت کو چھیڑنے کے بعد چھیڑا بھی ایک اس کو ننگا کر دیا، مسلمان عورت کو۔ وہ چیخ چلانے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول تھے، اس صحابی نے جب چیخی چلائی تو اس یہودی کو قتل کر دیا، جو سنار تھا جس نے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ جب اس کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد یہودیوں نے سب نے مل کر اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ یہاں یہ معاملہ بڑھا اور بہت زیادہ معاملہ بڑھا، تو ان کو مدینۃ المنورہ سے جلا وطن کر دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیے، کیونکہ تم نے ہم مسلمانوں سے جو معاہدہ جن سے تھا ان سب سے تم نے کھلے اعلان جنگ کا اعلان کیا ہے۔ بہرحال یہ کچھ سیرت رسول کے سوال تھے ہمارے کچھ بھائیوں نے، کیونکہ خطبات وغیرہ سنتے ہیں تو اور کچھ دین سے تعلق رکھتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، مساجد میں بیٹھتے ہیں، تو کچھ تھوڑی بہت نالج ہے۔ بہرحال ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور اسی طریقے سے آپ اسلامک نالج حاصل کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔